اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 64ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت قلم کے ساتھ آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی نے ان مطالب کو تحریر کیا، اور حقاً و انصافاً نہایت ہی گراں قدر مطالب ہیں۔ اکثر ایسی باتیں اس میں تحریر ہیں کہ جن سے ہم لوگوں کا روزمرہ زندگی میں سروکار اور رابطہ رہتا ہے۔ ہمیں ان مسائل کے بارے میں ابہامات اور سوالات رہتے ہیں، بسا اوقات ان کا جواب ملتا ہے، بسا اوقات جواب نہیں ملتا، لیکن اس کتاب میں ان میں اکثر چیزیں جن سے ہم سروکار رکھتے ہیں، یا جو چیزیں ہمارے سامنے ہر روز ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمارے وجود میں شبہہ بھی بسا اوقات ایجاد کرتی ہیں، لیکن ان مسائل کو بخوبی آیت اللہ طہرانی نے اپنے قلم سے یہاں پر بیان کیا، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ مزید اسے اپنی تحقیقات سے کامل کیا جائے اور آسان فہم الفاظ میں اپنے مخاطبین تک پہنچایا جائے، تاکہ ان کے وجود میں اگر کوئی خلش، کوئی سوال، کوئی اعتراض موجود ہو تو اسے برطرف کر سکیں وہ لوگ۔ اس فصل کے آخر میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کو آیت اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ در حقیقت دو موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع میں کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کا یہاں آپ کی خدمت میں تکرار کرتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ ایک عارف جو سالک الی اللہ ہے، اسے دنیاوی امور میں مصروف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگر عارف تھے تو پھر ایک عارف نے کیسے یہ سیاسی انقلاب برپا کیا، یہ سیاسی جدوجہد کی، یہ لوگوں کو طاغوتی حکومت کے خلاف آمادہ کیا، تیار کیا، اور ایک بہت بڑی شہنشاہیت کو اور طاغوتی حکومت کو، جس کی خدمت سال ہا سال سے سرزمین ایران میں موجود تھی، اس کا تختہ الٹ دیا۔ یہ ایک عارف نے کیسے کیا؟ عارف کا کام تو اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے، دعائیں کرنا ہوتا ہے، مناجات کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیسے انہوں نے کیا؟ یہ ان کے عرفان سے منافات رکھتا ہے، یعنی ہمارے اذہان میں ایک یہ تصور آ جاتا ہے۔ یا اگر عارف نہایت ہی مرتب صاف ستھرے کپڑے پہن لے تو کہتے ہیں کہ اس کا ان چیزوں سے کیا، اس نے کپڑے استری کر کے پہنے ہوئے ہیں، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے بہت ہی عمدہ قسم کا نیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ عرفان سے منافات رکھتا ہے۔ یا اس کے پاس بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کا گھر ہے، یہ عرفان سے منافات رکھتا ہے۔ یہ کیسا عارف ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ مگن ہو چکا ہے؟ یا اس قسم کی چیزیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں ایسے عرفاء سے متعلق پڑھتے ہیں کہ جن میں دنیاوی پہلو ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم ان کے بارے میں لب اعتراض کھولتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی نے اس منافات کو یہاں پر برطرف کیا، لہٰذا اس آخری
جو فراز ہیں اس فصل کے، اس میں 2 عناوین پر گفتگو کی آیت اللہ تہرانی نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے اذہان میں یہ 2 چیزیں بطور سوال موجود ہیں۔ بعض لوگ جرأت کرتے ہیں اور ان سوالات کو پوچھتے ہیں، بعض لوگ ان سوالات کو نہیں پوچھتے لیکن ان کے وجود میں یہ سوال برقرار رہتے ہیں، اور پھر وہ ان سوالوں کی موجودگی کی وجہ سے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درست کام نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سوالات کو پوچھیں۔ لہٰذا پہلا عنوان اور پہلا ٹائٹل جسے آیت اللہ تہرانی نے اپنے استاد گراں قدر سے بیان کیا اور نقل کیا، وہ ایک سالک کی ظاہری اور قلبی حالت سے متعلق تھا۔ بیان کیا کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں میں آخرت موجود نہیں ہے، آخرت کا غم موجود نہیں ہے، آخرت سے متعلق فکر موجود نہیں ہے، اس کا تمام ہم و غم صرف اور صرف دنیا ہے، کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسہ بنانا ہے، کیسے اپنی آسائش کی چیزوں کو خریدنا ہے، آسائش حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر جائز طریقے سے اس کی ضروریات پوری ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہو تو جس راہ سے بھی اس کی دنیا سنورتی ہو وہ اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس گروہ میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا تمام ہم و غم روٹی کپڑا اور مکان ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس روٹی کپڑا اور مکان سے بالاتر ہو کے اپنا حق مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کے امیر اور رئیس لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے زندگی گزارنا میرا بھی حق ہے۔ لہٰذا وہ آگے بڑھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز راستے کو اختیار کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نامراد اور ناکام ہوتے ہیں، اور ایسے میں ان کے جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو انہوں نے خطائیں انجام دی ہیں، ان کی بابت انہیں سزا ملتی ہے اور وہ جیلوں میں چکی پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر ان کا پھر بھی ہم و غم آخرت نہیں ہوتا ہے، پھر بھی یہ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے میں اس جیل سے باہر نکلوں گا اور دوبارہ اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا ایسے افراد آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر قسم کے فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر قسم کی چپاولگری اور ہر قسم کے ڈکیتی وہ اصطلاحی نہیں کہ جس میں اسلحے کے ذریعے سے کسی کو لوٹا جائے، بلکہ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں لیکن اسلحے کے بغیر لوٹتے ہیں، یعنی گران فروشی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنے اموال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، تو ان کو خبر مل گئی کہ کل حکومت نے تیل کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے، لہٰذا جتنا سٹاک ان کے پاس موجود ہے اس کو ذخیرہ کر لیا، پٹرول پمپ بند کر لیے، تاکہ جیسے ہی حکومت اضافہ کرے فوراً اس کو وہاں پر فروخت کیا جائے۔ اس سے راتوں رات یہ لوگ ایسی اسکیمیں لڑا کر امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کی کمی نہیں ہے معاشرے میں، بہت وسیع طبقہ ایسے افراد کا ہمارے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ایک ان افراد کا ہے جو بہت ہی قلیل ہیں، جو درگاہوں میں، جو ایسی جگہوں پر کہ جہاں مزار قائم ہے وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، یا انفرادی طور پر وہ اپنے گھروں میں ہیں اور ان کا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہے، وہ ذکر و فکر میں مصروف ہیں، ان کا معاشرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی کے پاس آتے ہیں، نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، نہ کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان کا تمام ہم و غم آخرت ہے کہ کسی طرح سے آخرت میں بلند مقام حاصل کر لیں۔ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی ہے اور معاشرے سے دور ہیں۔ اب چاہے یہ معاشرے میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک کمرے میں خود کو انہوں نے بند کر لیا ہے، یا بس اوقات یہ غاروں میں، پہاڑوں میں، درگاہوں میں، درباروں میں جا کر زندگی بسر کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے، اور وہاں کے لنگروں پر ان کا گزارا ہے۔ ایسے ہی لوگ آپ کو ہمارے عزاداروں میں بھی مل جائیں گے کہ جن کا کام اس مجلس سے اٹھ کے اس مجلس میں چلے جانا، اس مجلس سے اٹھ کے اس مجلس میں چلے جانا، یہاں ماتم کرنا، اس شہر میں جا کر ماتم کرنا، اور بس ان کا ہم و غم صرف لنگر پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ خوب،
تاکہ حضرت سید الشہداء کا تقرب حاصل ہو۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ان کے معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے۔ ان کا کام صرف اور صرف تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے، حضرت سید الشہداء کا تقرب حاصل کرنا ہے تاکہ بلند مقام حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس پہلے گروہ کو اور اس دوسرے گروہ کو جمع کر کے بنایا گیا ہے، یعنی ایسا گروہ ہے کہ جس کو آخرت کی بھی فکر ہے اور اپنی دنیا کا بھی اسے خیال ہے، لیکن یہ اس دنیا کو وسیلہ آخرت قرار دے رہا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ اچھا بوئے گا تاکہ اچھا کاٹے گا۔ لہٰذا اس کی ظاہری زندگی معاشرے میں معاشرتی لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کی قلبی کیفیت جو ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ قلباً وہ خدا کی یاد میں مگن ہے، قلباً محزون ہے، قلباً خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے، لیکن ظاہر میں وہ اس دنیا کے امور کو انجام دے رہا ہے۔ کل ہم نے حدیث بھی نقل کی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین جو صفت بیان کر رہے ہیں مومن کی کہ المؤمن بشرہ فی وجہہ، کہ مومن جس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بشارت ہے، وحزنہ فی قلبہ، اور اس کا دل جو ہے وہ محزون ہے۔ یہ در حقیقت ایک سالک کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو سلوکی منازل کو طے کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں موجود ہے، دنیاوی امور کو انجام دے رہا ہے، اور تفصیلاً ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو، جو سنت النبی کے عنوان سے کتابوں میں تدوین ہو چکی ہے، ان سنتوں پر عمل کرتا ہے اور ان سے اپنے وجود میں نور لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تفصیلاً ہم نے بیان کیا کہ ہر عضو سے متعلق کوئی نہ کوئی سنت موجود ہے، سالک اس سنت پر عمل کرے تاکہ اپنے اعضاء کو نورانی کر سکے، اور اگر وہ اس سنت پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا متعلقہ عضو نور اختیار نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اگر سالک تمام سنن پر اپنی تمام زندگی میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو حد اقل اسے زندگی میں ایک مرتبہ سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اس اعتبار سے نور اس کے نصیب میں ہو اور وہ خالی نہ ہو۔ مثلاً آپ نے معاشرے میں ایسے عابد افراد دیکھے ہوں گے، ایسے عارف نما افراد دیکھے ہوں گے کہ جو شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے انسان مصروف ہو جاتا ہے دنیا میں اور خداوند متعال سے غافل ہو جاتا ہے، یا اسی قسم کی کوئی نہ کوئی وہ وجہ ضرور اپنے لیے پیدا کریں گے اور پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ میں دنیاوی امور کو انجام دینے کی توان نہیں رکھتا ہوں، میں بیوی بچوں کو اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توان نہیں رکھتا ہوں، صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، میں خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا شادی نہیں کر رہا، یا اس قسم کے جو وہ دلائل پیش کریں، جبکہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری اس سنت سے روگردانی کرے، دوری کرے، وہ میری امت سے نہیں ہے، یعنی مجھ سے نہیں ہے، امت میں ہے لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں اس عمل کی تائید نہیں کی گئی ہے۔ اگر عارف بننا ہے اور کمال کا مرتبہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ صرف نکاح سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام سنتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اس سنت سے متعلق نور کو اپنے وجود میں لانا ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ تمام شیعہ عرفاء کہ جو بلند مقام پر فائز ہوئے ان سب نے شادیاں کی ہیں، لیکن بعض ایسے علماء اور عرفاء بھی آپ کو ہمارے تاریخ تشیع میں ملیں گے کہ جو شادی شدہ نہیں تھے۔ یقینی بات ہے وہ اس کمال کے مرحلے پر فائز نہیں ہوئے اگر ان کی دیدگاہ عدم ازدواج کے عنوان سے یہی اس قسم کے دلائل ہوں کہ وہ دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کے لیے
موقع ہی پیش نہیں آیا، یعنی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، اس نے بہت کوشش کی، تلاش کی، اسے کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں ملا۔ ایسے افراد کو کہ جن کے پاس دنیاوی وسائل موجود نہ ہوں، انہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا، تو اگر کسی عارف کے لیے ایسی کوئی کیفیت پیش آ جائے تو وہ مستثنیٰ ہے، یعنی اس نے اپنی طرف سے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن اس کے امور انجام نہیں پائے۔ لیکن اگر یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرا شادی نہ کرنا تکامل کا باعث ہے، قرب خدا کا باعث ہے، تو یقینی بات ہے آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ عارف کامل نہیں ہے، چاہے آپ کے اطراف میں موجود ہو یا کوئی بھی موجود ہو۔ عرفان شیعی فقاہتی ایسے عارف کو ناقص تصور کرتا ہے اور اس کے نقص کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ پس یہاں پر ایک عارف ظاہری دنیا کے تمام معاشرتی امور کو انجام دے گا، لیکن اس کا قلب خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ پس سالک دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، دنیاوی امور کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کر رہا ہے، معاشرتی مسائل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ضروری معاشرتی جو فقہی احکام ہیں ان کے اجراء کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جیسے حکومت کو قائم کرنا ایک فقیہ کی ذمہ داری ہے اثرت غیبت کبریٰ میں، لہٰذا ایک فقیہ اٹھتا ہے اور معاشرے میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ آپ کو ایسے چند انگشت شمار فقہا مل جائیں گے کہ جن کا کام معاشرے میں حکومت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا ہے، جیسے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کی جو ہے وہ بنیاد کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، اور 1961 میں اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ 16 سال بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی ملی۔ ہمارے قائد ملت جعفریہ وہ گزشتہ جو ہے وہ 40 سال سے زائد عرصہ ان کو ہو چکا ہے کہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں اسلامی حکومت اور اسلامی جو ریاست ہے اس کے قیام کے لیے، ان کو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان اپنے وظیفے کو ادا کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور قیام کے لیے، اور اس کو اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے۔ اگر ایک عارف، ایک سالک اسے اپنا وظیفہ سمجھ کے معاشرتی امور کو انجام دے تاکہ وہ احکام جو معاشرے سے متعلق ہیں ان احکام کو جاری کیا جائے، اور ایسے احکام کوئی محدود نہیں ہیں۔ اگر آپ فقہ تشیع کا مطالعہ کریں تو فقہ تشیع کے تمام ابواب جو ہیں وہ مملو ہیں ایسے معاشرتی احکام سے کہ جن کے اجراء کے لیے ایک فقیہ کا ہونا اور فقیہ حاکم کا ہونا ضروری ہے، کہ جو باقاعدہ امور حکومت کے تحت باقاعدہ اس میں داخل ہو۔ آپ طہارت کے مسائل دیکھ لیں، نماز کے مسائل دیکھ لیں، باقاعدہ یہاں ایک کتاب دانشگاہ علوم اسلامیہ رضوی سے پبلش ہوئی ہے جس میں تمام ان فقہی مسائل کو درج کیا گیا ہے کہ جن مسائل کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے ایک فقیہ کا حکومت پر جو ہے وہ پہنچنا اور حکومت کے منصب پر فائز ہونا وہ نہایت ضروری ہے، اور اگر وہ حکومت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا اور ان امور کو انجام نہیں دے گا تو معاشرے میں یہ مسائل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان میں مشکلات رہے گی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق حکومتی اداروں کے توسط سے، عدالتوں کے توسط سے فقہ جعفریہ کے نزدیک باطل ہے۔ فقہ جعفریہ عدالت کی طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، پس یہ جو ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جا کر عدالتوں سے طلاق لے لیتی ہیں، فقہ تشیع کے نزدیک یہ طلاق محقق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ طلاق باطل ہے۔ اب خاتون کیا کرے؟ اس نے جا کر کورٹ سے خلا لے لی ہے، کورٹ سے اس نے جدائی کا آرڈر لے لیا ہے، اپنے شوہر سے وہ جدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی فقہی اعتبار سے وہ اس کی زوجیت میں ہے۔ اب یہاں کیا کریں؟ اب یہاں ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے کہ جو باقاعدہ اس کے لیے طلاق کے صیغے جاری کرے۔ آپ فقیہ کے پاس رجوع کرتے ہیں، محلے کے مولانا کے پاس رجوع کرتے ہیں، عالم کے پاس رجوع کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، میں تو طلاق کے صیغے جاری نہیں کر سکتا ہوں۔ کہاں رجوع کریں؟ ایران میں فقیہ کے پاس رجوع کریں، نجف اشرف میں۔ اب ایران میں رجوع کیا جاتا ہے، نجف اشرف میں رجوع کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں جو ہے وہ طلاق کے صیغے جاری نہیں کر سکتے، ہمیں کیا معلوم کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جائیں اور آپ کے علاقے سے متعلق جو افراد ہیں آپ ان سے گفتگو کریں، اور وہاں پہ جو علماء ہیں وہ یہ ذمہ داری کو ادا کریں۔ پس نہ تو فقیہ نے اس مسئلے کو حل کیا، نہ
جو ہے وہ متعلقہ گلی کے محلے کے عالم نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خواتین جو متدین ہیں وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ 12 سال 15 سال وہ اسی تذبذب میں اور اسی کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ لیکن وہ افراد کہ جو باقاعدہ ان مسائل کو نہیں جانتے، ان مسائل کے بارے میں ان کی توجہ نہیں ہے، وہ عدالت سے طلاق لیتے ہیں اور فوراً جا کر دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ابھی پہلے شوہر کی زوجیت میں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کتنا بنیادی اہم مسئلہ ہے کہ ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مسند پر بیٹھے اور اس طلاق کے مسئلے کو حل کرے۔ صرف طلاق کا نہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جو فقہی ابواب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں اگر اس کے شوہر سے رجوع کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم طلاق کے اجازت دو تاکہ آپ کی طرف سے طلاق کا صیغہ جاری کریں، وہ کہ نہیں، انہوں نے تو مجھے تنگ ہی بہت کیا ہے، میری زندگی میں انہوں نے مجھے بہت تکالیف دی ہیں، لہٰذا میں قطعی طور پر راضی نہیں ہوں، میں ان کو تکلیف دینا چاہتا ہوں اور ان کو تنگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ان کو سبق سکھایا جائے، لہٰذا وہ شوہر طلاق کی اجازت نہیں دے رہا۔ اب یہاں فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جوانب کا اور قضایا کا جائزہ لے اور وہاں حاکم شرع اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نمائندگی میں اس خاتون کو طلاق دے اور اس کے لیے جو ہے وہ آزادی کے اسباب فراہم کرے تاکہ وہ جا کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی اچھا انسان ہے تو اس سے اجازت لے کر فقیہ باقاعدہ طلاق کے صیغے جاری کر سکتا ہے۔ خوب یہ ایک ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اگر ایک عارف، ایک عالم، ایک فقیہ ان مسائل کے اجراء کے لیے اقدام کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا منافات نہیں رکھتا معاشرتی امور میں اپنا کردار ادا کرنا۔ پس ایک عارف ہے، ایک سالک ہے، وہ سلوکی مراحل کو طے کر رہا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، یعنی دنیا میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اس کا باطن ملکوت میں ہے اور وہ ملکوتیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے ملکوت اعلیٰ کی طرف۔ ظاہر میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، آتا ہے، نکاح میں شریک ہوتا ہے، پروگراموں میں شریک ہوتا ہے، سیاسی جلسوں میں، جلوسوں میں، سب کام وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا باطن ملکوتی ہے اور وہ ملکوتیوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے اور اس کا رابطہ مسلسل خداوند متعال کے ساتھ قائم ہے کہ جس رابطے کے ذریعے سے وہ اپنے باطنی امور کو انجام دے رہا ہے اور ان کی تکمیل کے مراحل کو طے کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسا سالک ظاہر میں لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اس کا باطن عشق پروردگار میں مبتلا ہے اور اس کے باطن میں پروردگار کے عشق کی حرارت موجود ہے۔ لہٰذا اس سالک کے ظاہر سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ظاہر کیا ہے، لیکن اس کے باطن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے باطن میں کیا غوغا موجود ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ تھا جسے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کے اختتام پر پہلے مسئلے کے عنوان سے بیان کیا جو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا مسئلہ جسے مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں اور ان کے گراں قدر شاگرد اسے اپنی قلم سے زینت دے رہے ہیں اور نکھار رہے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی میں ایک مقدمے کا سہارا لیتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ممکن ہے ہمارے اذہان میں موجود ہو۔ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں کہ جس میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے کمیل بن زیاد کو خداوند متعال کے حضور استغفار کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے طریقہ بتایا ہے، لیکن کلمات کس کے ہیں، الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت سید الاوصیاء کے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء جب خداوند متعال سے الہی العاف الہی العاف الہی العف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا یہ تعلیم کی جہت سے کر رہے ہیں کمیل ابن زیاد کو، یا واقعاً عفو درگزر کا خداوند متعال سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یا استغفار کے کلمات روایات میں، ادعیہ میں ہمارے بہت زیادہ ایسے منابع موجود ہیں۔ یہاں پر لوگ کہیں گے آپ کو کہ یہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی اور ہماری تعلیم کے لیے ان الفاظ کو ادا کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ہوگا کہ نہیں، واقعاً اندر سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا کہ جو خداوند متعال کے حضور استغفار کر رہے ہیں، عفو درگزر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دو پہلو ممکن ہے افراد کے اذہان میں موجود ہوں۔ آیت اللہ
مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اسی اہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور میں اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمے کا سہارا لیتا ہوں کہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خداوند متعال کے حضور استغفار اور عفو درگزر کا مطالبہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جو نظریہ پایا جاتا ہے، وہ یہی عمومی نظریہ ہے کہ استغفار کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد اپنی گناہ سے توبہ اور بخشش کا مطالبہ کرے۔ لہٰذا ہم استغفار کو منحصر جانتے ہیں گناہوں کی بخشش میں، اور گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ اور استغفار کرنے میں اور خداوند متعال سے عفو درگزر کا تقاضا کرنے میں۔ لہٰذا وہ افراد کے جو گناہوں سے استغفار کو گناہوں سے عفو درگزر کے اندر محدود جانتے ہیں، وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے یہی نتیجہ استخراج کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان سے ایسا عمل سرزد ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ خداوند متعال سے استغفار کر رہے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کہتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ابھرتا ہے جو کہتے ہیں نہیں، یہ معصوم تھے، انہوں نے کسی قسم کا گناہ نہ عمدی طور پر نہ سہوی طور پر اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا۔ جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا استغفار کرنا مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے مترادف ہے کہ استغفار کیسے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں گروہوں نے در حقیقت استغفار کو عفو درگزر اور طلب بخشش کے معنی میں لیا ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 417 میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین کا یعنی بلند پایا ہستیوں کا ایک درجہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف گناہوں سے عفو درگزر کے لیے ہی استغفار نہیں کی جا سکتی، بلکہ علیین استغفار کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایک درجے کا نام ہے۔ لہٰذا ہمارے عرفاء نے استغفار ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق چند نکات کو بیان کیا ہے، جو 6 نکات ہیں۔ میں ان نکات کو بطور اختصار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہماری ادعیہ میں، دعاؤں میں، مناجات میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے استغفار جیسے کلمات کو اور عفو درگزر جیسے کلمات کو ملاحظہ کریں تو یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے جانب سے خداوند متعال کے خوف اور اس کی خشیت میں وہ خداوند متعال سے عفو درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پس پہلی دلیل جو بیان کی جاتی ہے وہ خوف اور خشیت الہی میں ان ہستیوں کا پروردگار کے حضور استغفار کرنا ہے۔ دوسری جو دلیل بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معرفت میں ایک بہت ہی بلند درجے پر فائز ہستیاں ہیں، اور ان کا استغفار کرنا اسی بلند درجے کو بیان کر رہا ہے کہ جو امیر المومنین نے بیان کیا کہ الاستغفار درجۃ العلیین، یہ علیین کا ایک بلند درجہ ہے۔ وہاں پر اور اس بلند مرتبے میں یہ استغفار کرتے ہیں اور خداوند متعال کے حضور اپنے فقر کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ فقر وجودی ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر ایک لحظہ کے لیے بھی تیری توجہ میرے وجود سے ہٹ جائے تو میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اپنے وجود کی بقا کے لیے تیرے حضور استغفار کا تقاضا کر رہا ہوں، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے تیرے حضور عفو درگزر کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہوں۔ یہ دوسری وجہ بیان کی گئی۔ تیسری وجہ جو استغفار کے لیے ہمارے عرفاء اور بزرگان اور علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کامل جب اپنے پروردگار کے حضور عفو درگزر اور استغفار کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ انسان کامل در حقیقت اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کے سامنے اپنے گناہوں کی، یعنی جیسے ایک گناہگار
خاضعانہ اور خاشعانہ طور پر اپنے پروردگار کے حضور گناہوں سے عفو و درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے تو گناہ نہیں ہیں، لیکن یہ اس کی عظمت کو جانتے ہیں اور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے گنہگاروں کی طرح اس کے حضور عفو و درگزر کا تقاضا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایسے ان کے اندام میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ جیسے انسان تصور کرتا ہے کہ معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہیں، حتیٰ سہو و نسیان کا بھی گناہ ان کے وجود میں موجود نہیں ہے۔ پس ان کا استغفار کرنا، گنہگاروں کی طرح سے استغفار کرنا، اس کی عظمت کی خاطر ہے اور اس کی ابوہت کی خاطر ہے اور اس کی ہیبت کی خاطر ہے۔ چوتھی وجہ جو علماء اور بزرگان نے یہاں پر عرفاء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا استغفار کرنا خداوند متعال کے حضور عاجزی کے اظہار کے لیے ہے۔ یہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ ہم فقیر ہیں وجودی اعتبار سے، اور یہ جو معاشرے میں ہمارے معاشرتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جیسے معاشرے میں ایک عاجز انسان ایک بزرگ وڈیرے کے سامنے، ایک بزرگ شخص کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی حضرات معصومین خداوند متعال کے حضور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پانچواں جواب جو ہمارے بزرگ علماء نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کامل ہر گناہ سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، سہو و نسیان میں بھی گناہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ یہ ایک بات واضح ہے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، حتیٰ کہ سہو میں بھی گناہ نہیں ہے، تو یہ ہستیاں استغفار کرتی ہیں۔ ان کے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند متعال کے اسم مبارک الغفار سے عصمت کو کسب کر رہی ہیں۔ یہ اس اسم الغفار سے دائماً استغفار کر کے باقاعدہ اپنے لیے اس عصمت کا دوام طلب کر رہی ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں دائماً اسی حالت پر برقرار رکھ کہ ہم تیرے حضور کسی قسم کی گستاخی نہ ظاہری طور پر کریں اور نہ ہی سہو و نسیان میں تیرے حضور کسی قسم کی گستاخی کریں۔ اور آخری جواب جو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے وہ ایک معروف فقرہ ہے، معروف جملہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اس موضوع پر میں تفصیلی گفتگو پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ ہمارے جو دروس ہیں ان کے جو تھمبنیلز ہیں وہاں اگر آپ رجوع کریں تو وہاں عین ظاہراً یہی عبارت ہے، حسنات الابرار و سیئات المقربین۔ بعض لوگ اسے حدیث کہتے ہیں جبکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اس جملے کے تحت ابرار افراد اگر کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو وہ فعل حسنہ ہے، یعنی ابرار کا فعل حسن ہے، لیکن اگر آپ مقربین کی نسبت اسی فعل کی طرف دیں تو وہ فعل مقرب لوگوں کے لیے سیئہ شمار ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ پس ایک عمل جسے ابرار انجام دے رہے ہیں وہ حسنہ ہے، وہی عمل اگر مقرب بندہ انجام دے تو اس کے لیے وہ حسنہ نہیں رہتا ہے۔ اس مقدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات حضرات معصومین علیہم السلام کی توجہ جو وحدت سے کثرت کی طرف ہوتی ہے، وحدت حضرت حق متعال، اس حق متعال سے متوجہ ہونا عالم کثرت کی طرف، یہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر حضرات معصومین علیہم السلام اس کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پس اگر ہم نتیجہ نکالیں اپنی گفتگو کا تو مفسر قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرات معصومین علیہم السلام جب خداوند متعال کے حضور استغفار کرتے ہیں، عفو و درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے
وہ استغفار کر رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی خداوند متعال سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے تو یہ راستہ ہے، نہیں، باقاعدہ وہ ان 6 وجوہات کی بنیاد پر خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کا استغفار کرنا تعلیمی نہیں ہے، ہمیں تعلیم دینے کی خاطر نہیں ہے۔ البتہ ہم اس سے تعلیم لے سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ ہمیں تعلیم ہی نہیں دے رہے، بلکہ وہ حقیقت میں خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان 6 وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی وضاحت اور تفسیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ پس بطور خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام کے استغفار میں اسرار الہی پوشیدہ ہیں کہ ان اسرار کو جاننے کے لیے انسان کو خداوند متعال کے حضور التجا کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ انسانوں کی مدد کرے اور انسان ان باتوں کو درک کر سکے اور سمجھ سکے۔ وگرنہ بس اوقات انسان اگر ان باتوں کو درک نہ کر سکے تو اس کے لیے خسارت ہی خسارت ہے۔ میں آیت اللہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ان گراں قدر الفاظ کی طرف آتا ہوں جنہیں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے اپنے قلم سے زینت دی اور یہاں پر بیان کیا۔ گو کہ عبارت میں آج ہم مختصر سی عبارت کو آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، لیکن اہم مطلب اس وجہ سے میں نے اس گفتگو کو جداگانہ طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو اپنے لیے محفوظ رکھیں اور یہ جو شبہات بس اوقات انسان کے وجود میں آتے ہیں، ان شبہات کو آپ رفع کریں اپنے وجود سے۔ لہٰذا دیکھیں، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ادعیہ ائمہ صرفاً جنبہ ارشادی نہ داشتے، یہ سرخی ہے، یعنی آیت اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرات معصومین علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں وہ صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے نہیں ہیں کہ جیسے بعض علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مناجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر اور استغفار کا مطالبہ کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ آئے ہیں صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسے خداوند متعال کے حضور دعا کی جائے، ایسے خداوند متعال کے حضور مناجات کی جائے، ایسے خداوند متعال کے حضور استغفار کا تقاضا کیا جائے، وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، وگرنہ اور کوئی غرض ان کی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں از ہمین بیان معلوم می شود، یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں اب تک مطالب نقل کیے کہ انسان عارف سالک اس دنیا میں ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کا قلب، اس کا باطن خداوند متعال کے ساتھ ہے، اس کا باطن سے خداوند متعال کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہے جو ایک لحظے کے لیے اور ایک آن کے لیے بھی خداوند متعال سے منقطع نہیں ہوتا۔ اب جب ایسے ہے تو اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرات معصومین ایک سالک اور ایک عارف سے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک سالک اور عارف کا حضرات معصومین علیہم السلام سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ جب خداوند متعال کے حضور تضرع کر رہے ہیں، ندبے کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ابتحال کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ تضرع و ندبے و مناجات و ابتحال ائمہ اطہار، یعنی ائمہ اطہار کا خداوند متعال کے حضور گڑ گڑانا، تضرع کرنا، دعائیں کرنا، ندبے کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ در ادعیہ معصورہ وارد است، جیسا کہ ہماری دعاؤں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کو آپ ملاحظہ کر لیں، کیسے امام زین العابدین خداوند متعال کے حضور گڑ گڑا کے دعاؤں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ آیا تصنعی ہیں؟ یعنی ایک لوگ کہتے ہیں کہ تصنعی یعنی بناوٹی ہیں۔ اگر بناوٹی کہا جائے تو یہ تو بہت بڑی توہین ہے ان کے لیے، عین ایسے ہی جیسے آپ کسی جو ہے وہ معاشرے میں فرد کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کردار کو ادا کرتا ہے۔ بطور معمول ایسے کردار آپ ٹی وی میں زیادہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا رول پلے کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ تصنعی ہے، بناوٹی ہے؟ یعنی وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار ہمیں دکھانے کے لیے، حقیقت میں وہ کردار ان کا نہیں ہے۔ ایسے ہے؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے، تو بہت بڑی توہین ہو جائے گی حضرات معصومین علیہم السلام سے متعلق۔ تو فرماتے ہیں کہ تصنعی ہے ایک نظریہ، کہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں
جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ایک ہے نہیں برائے تعلیم، یعنی تعلیم کے لیے تھا، یعنی برائے ارشادی و تعلیم عباد نہ بودے، یعنی یہ جو دعاؤں کے اندر حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کردار ادا کیا اور دعاؤں کا تقاضا کیا، یہ تصنعی اور ارشادی نہیں تھا، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے صرفاً نہیں تھا۔ این توہم ناشی از جہل و عدم ادراک حقائق است، یعنی وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعائیں مانگنا تصنعی ہے، یا وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ان کا دعائیں مانگنا صرف ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ نظریہ ان کا کہاں سے ابھر رہا ہے؟ فرماتے ہیں یہ توہم ان کے ذہنوں میں جو آیا ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے، حقائق کو درک نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اذہان میں ایسے شبہات ایجاد ہوئے ہیں۔ در حقیقت ان ہستیوں کی شأن جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے، لہٰذا فرماتے ہیں وَشَأْنِ ایشان اجل و مقام آنہا اشرف از اینس کے بیاناتی ظاہری بدون حقیقت و معنی فرمودے باشند، یعنی ان کی عظمت اس قدر بلند ہے کہ وہ ہمارے سامنے تصنع نہیں کر سکتے، یعنی بناوٹ نہیں کر سکتے، دکھاوا نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں وہ خداوند متعال کے حضور مناجات نہیں کر رہے، ہمیں دکھانے کے لیے مناجات کر رہے ہیں۔ حقیقت میں استغفار نہیں کر رہے، ہمیں دکھانے کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں خداوند متعال کے حضور۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹی وی میں ایسے کردار آپ کو نظر آتے ہیں جن کی حقیقی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ تصنع کر رہے ہیں، بناوٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرا کردار نبھا کر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آیا ایسے تھا؟ نہیں، ایسے نہیں تھا۔ آیا وہ ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے تھے صرفاً؟ نہیں، صرفاً تعلیم بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ شأن ایشان اجل و مقام آنہا اشرف از اینس کے بیاناتی ظاہری و بدون حقیقت و معنی فرمود باشد، یعنی ان کا مقام اس قدر اجل اور اس قدر بلند ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ظاہراً کچھ ایسے بیانات جاری کیے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ و بخواہند بے وسیلہ یک سلسلے دعا و نیازهای دروغی مردم را به سوی خدا دعوت کنند، یعنی وہ حقیقت میں خداوند متعال کے حضور استغفار نہیں کر رہے، حقیقت میں خداوند متعال کے حضور مناجات نہیں کر رہے، بلکہ العیاذ باللہ جھوٹ پر مبنی کلمات کو زبان پر لا رہے ہیں تاکہ ایسے بناوٹی کلمات سے میری اور آپ کی تربیت کر سکیں۔ اگر ہم کہیں کہ صرف تعلیم پر مشتمل ہے، صرف تصنعی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت اس سے آ رہی ہے، وہ حقیقت میں خداوند متعال کے حضور دعا نہیں کر رہے، حقیقت میں خداوند متعال کے حضور مناجات نہیں کر رہے، بلکہ میرے اور آپ کو دکھانے کی خاطر جو ہے وہ دعا و مناجات کر رہے ہیں۔ پس وہ حقیقت میں مناجات نہیں کرے، انہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے، پس ان کا نماز رکھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا، ان کا حج پہ جانا، یہ مجھے اور آپ کو دکھانے کی خاطر ہے کہ دین یہ ہے، تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور ان بلند مقامات پر پہنچیں۔ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے تو یہ تو آپ ان کی طرف جھوٹ اور دروغ کی نسبت دے رہے ہیں، اور وہ اس جھوٹ اور دروغ سے مجھے اور آپ کو خداوند متعال کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں آیا صحیح ہس کے بگوئیم این ہمیں نعلہائی جان خراش و جگرسوز مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین و حضرت سجاد علیہم السلام از روی واقع نبودے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا کی دعائیں، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، وہ دعائیں جو انسان کے جگر کو جلا کر رکھتے ہیں، وہ دعائیں کہ جو ایسی دل خراش کیفیت میں انہوں نے خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے انہوں نے ان دعاؤں کو خداوند متعال کے حضور طلب کیا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ یہ صرف دکھاوے کی خاطر تھی سب دعائیں،
یہ حقیقت پر مشتمل نہیں تھیں، یعنی از روئے واقع نہ بودے، یعنی حقیقت میں یہ دعائیں ایسے نہیں تھیں، یہ صرف اور صرف ساختگی تھیں اور تعلیمی تھیں، ہمیں تعلیم دینے کے لیے وہ ایسے تڑپ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے بناوٹ کر رہے تھے، حقیقت اس سے خالی اور عاری تھی۔ کہتے ہیں ہاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کی دعائیں ان قسم کے عناوین پر مشتمل ہوں، یعنی تصنعی ہوں یا تعلیمی ہوں۔ پس ان کا دعا کرنے کی بنیادی وجہ میں نے 6 وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ علامہ کس وجہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں این گروہ از پیشوایان دینی، یعنی یہ جو ہمارے مقتدا اور دینی رہنما ہیں، یہ لوگ چون از مراتب سلوک اللہ گزشتے و در حرم خدا وارد شدے، یعنی انہوں نے اپنا سلوکی سفر کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب خداوند متعال کے حرم میں موجود ہیں۔ وسپس بے مقام بقا بعد الفنا، یعنی یہ جو عرفانی سفر ہے کہ جس میں انسان فنا ہو جاتا ہے اور فانی ہونے کے بعد بقا باللہ کے منزل پر فائز ہو جاتا ہے، یہ اس منزل پر فائز ہیں، یعنی بے مقام بقا بعد از فنا کہ ہمان بقا بے معبود است رسیدہ ہیں، یعنی یہ ہستیاں بقا باللہ کی منزل پر فائز ہیں۔ لذا حال آنہا جامع بین دو عالم وحدت و کثرت است، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اس وحدت پروردگار کے ساتھ جو بقا بے معبود والی کیفیت ہے، یعنی بقا باللہ کی کیفیت ہے، اس وحدت کو بھی اپنے باطن میں حفظ کر رکھا ہے، اور جو عالم کثرت میں ان کی جو معاشرے میں ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ظاہری طور پر محفوظ رکھا ہے۔ پس یہ ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر کے وہ تیسری کیفیت جو ہم نے پہلے نقطے میں کل بیان کی، ایک عارف کی ہونی چاہیے، یہ اس پہلی کیفیت میں اپنی وحدت جو ان کے باطن میں ہے اور کثرت جو ان کی ظاہر میں پائی جاتی ہے، ان دونوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا نور احدیت را پیوستے در مظاہر عالم امکان و کثرات ملکیے و ملکوتیے رعایت خواہند نمود، لہٰذا چونکہ انہوں نے وحدت قائم کی ہے، یعنی اس وحدت باطن کو بھی جمع کیا ہے کثرت ظاہر کے ساتھ، اور ان دو عوالم کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے، لہٰذا یہ حضرت احدیت پروردگار کے نور سے پیوستہ طور پر جو اس کے عالم امکان کے جو مظاہر ہیں، یعنی جو ملکوتی کثرات ہیں، جو عالم کثرت کے جو ملکوت ہے، اس کی یہ رعایت کر رہے ہیں اور اس کی پاسداری کر رہے ہیں، یعنی اپنے باطن کو بھی انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور اس بقا بے معبود کی منزل پر فائز ہیں، اور ظاہری طور پر جو یہ کثرات ملکیہ ہیں اور کثرات ملکوتیہ ہیں، ان کثرات کو بھی انہوں نے اپنی جگہ پر محفوظ کر رکھا ہے اور اس وحدت اور کثرت کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہستیاں اس وجہ سے یہ اس بلند مقام پر فائز ہیں، اور اس وحدت و کثرت کو جمع کرتے ہوئے یہ خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جسے ہم نے ان 6 علتوں میں سے آخری علت کے نتیجے کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ انسان کامل جب وحدت سے کثرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ خداوند متعال کی حضور استغفار کرتا ہے، عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا اس باطن میں جو وحدت موجود ہے، اس وحدت سے جب کثرت کی طرف رجوع کیا جائے اور کثرت کو اس کے ساتھ محفوظ کیا جائے اور کثرت کے امور کو یعنی عالم مادہ کے امور کو بھی انجام دیا جائے، تو اس میں وہ خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا اور استغفار کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی قلم سے لکھ رہے ہیں اپنے استاد کے کلمات کو، بنابراین درجہ سامیہ از کمالاتی کے دارند ہمیشہ لوازم عالم ملک و ملکوت را مراعی می دارند، یعنی حضرات اہل بیت علیہم السلام اس قدر بلند درجہ رکھتے ہیں، یعنی درجہ سامیہ یعنی اس قدر بلند درجہ رکھتے ہیں اور اس قدر کمالات کے حامل ہیں کہ ہمیشہ وہ
عالم ملک یعنی اس عالم دنیا اور عالم ملکوت جو وہ وحدت والا عالم ہے کہ جس میں وہ ہستیاں بقا معبود کے مرتبے پر فائز ہیں، یہ عالم ملک کے امور کو بھی انجام دے رہے ہیں اور ان کی رعایت کر رہے ہیں، اور عالم ملکوت کے ساتھ بھی ہمیشہ پیوستہ ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہمیشہ منسلک ہے۔ لہٰذا ان دو عوالم کو ہمیشہ یہ اس کی رعایت کر رہے ہیں اور ان کو اپنی اپنی جگہ پر محفوظ کیے ہوئے ہیں، بلکہ از کوچک ترین حکمی، از احکام یا ادبی، از آداب یا حالی، از حالات متناسب با این عوالم دریغ و مذائقے و دوری نخواہند نمود۔ چونکہ عالم ملک کو اگر دیکھا جائے یعنی عالم مادہ کو دیکھا جائے تو اس عالم مادہ میں وہ جو چھوٹا ترین جو عنصر ہے جو آداب معاشرتی کے اندر پایا جاتا ہے، جو اس جسم سے وابستہ آداب ہیں، انہوں نے اس چھوٹے ترین ادب کی جو ہے وہ رعایت کی ہے اور اس کو جو ہے وہ انجام دینے سے انہوں نے مذائقہ نہیں کیا ہے، اس سے دوری نہیں کیا۔ لہٰذا سنن النبی میں دیکھ لیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم بابرکت سے متعلق تمام آداب کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، تمام آداب کو، حتیٰ کہ ان کے شکل و شمائل سے متعلق تمام آداب کو بھی وہاں پر ذکر کیا گیا ہے جن کی انہوں نے رعایت کی ہے۔ یہ تمام کے تمام آداب عالم ملک سے متعلق ہیں، جو ان کی انفرادی کیفیت سے متعلق ہوں یا معاشرے میں افراد کے ساتھ نشست و برخاست سے متعلق ہوں، ان تمام کی بھی رعایت انہوں نے کی ہے۔ و در عین حال اور ساتھ ہی ساتھ توجہ بے عوالم عالیہ را نیز حفظ نمودے، اور اس عالم ملکوت کو بھی انہوں نے اپنے وجود میں محفوظ رکھا ہے اور بقا معبود کی کیفیت پر فائز ہے۔ بدین جہت اسی وجہ سے یہ ہستیاں از آنان موجودات نوریے می نامند، چونکہ انہوں نے اپنے ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر محفوظ رکھا ہے، اس وجہ سے انہیں موجود نوری کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہستیاں ہیں یہ میرے اور آپ کے جیسی نہیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہستیاں نوری ہیں، انہوں نے ان دونوں عوالم کی رعایت کی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ اس وحدت سے کثرت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ خداوند متعال کے حضور عفو و درگزر کا اور استغفار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کامل کی شناخت کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ میں نے 2-4 لمحوں میں اور اس 1 گھنٹے میں آپ کو انسان کامل کی معرفت عطا کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بہت دشوار مرحلہ ہے انسان کامل کی معرفت کرنا، معرفت کو حاصل کرنا۔ لہٰذا لوگوں کے درمیان حضرات ائمہ معصومین اس قدر نارمل زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ بسوں اوقات لوگ آ کر انہیں تذکر دیتے تھے، انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، کہ آپ لوگ اس قدر جو ہے وہ دنیاوی امور میں جو ہے وہ مگن ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات آپ ایسے تاریخی واقعات کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری تاریخی کتابوں میں نقل ہیں۔ تو یہ اس قدر عالم ملک کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے اور عالم ملکوت کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے، اور ان دونوں کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں باری یعنی جی ہاں، چون سالک توفیق یافتے و این عوالم را طے نمودے۔ اب چونکہ وہ مطلب ختم ہو گیا، اب آیت اللہ تہرانی اس فصل کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں، ایک سالک نے اگر ظاہر کی بھی رعایت کر لی، باطن کی بھی رعایت کر لی، یعنی اس دنیا کا بھی خیال رکھا اور عالم ملکوت کا بھی خیال رکھا، اور ان دونوں پہلوؤں کو عین اسی طرح جمع کرنے کی کوشش کی جیسے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کی تھی، تو اب یہ سالک جو ہے وہ اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے مرحلے پر فائز ہو گیا۔ اسلام اصغر اور ایمان اصغر کا مرحلہ اس نے پہلے طے کر لیا تھا، اب اس نے اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے مرحلے کو بھی طے کر لیا ہے۔ اب جب اس مرحلے کو بھی طے کر لیا تو اب شیطان اسے اغوا نہیں کر سکتا ہے، شیطان اس کے اوپر تسلط قائم نہیں کر سکتا۔ وبر شیطان غلبے کر دے، یعنی ان لوگوں نے اب شیطان کے اوپر غلبہ کر لیا ہے، تو داخل در عالم فتح و ظفر خواہد شد۔ تو اب یہ لوگ
اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے مرحلے پر کامیابی سے فائز ہونے کے بعد، شیطان پر غلبہ کرنے کے بعد، یہ سیر و سلوک کے 7ویں مرحلے پر فائز ہو جائیں گے کہ جو 7واں مرحلہ تھا شیطان کے اوپر غلبہ کرنا، کامیابی حاصل کرنا، ظفر پیدا کر لینا۔ لہٰذا فرماتے ہیں وہ ہنگامی کے تئی عوالم لاحق میرست، اور جو باقی کے عوالم ہیں یعنی 7ویں مرحلے کے بعد جو ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم والا مرحلہ ہے، جو باقی کے مراحل ہیں، ان مراحل کو انہوں نے طے کرنا ہے۔ سالق در این موقع عالم مادہ را در نوردیدے، سالک نے اب عالم ملک کو طے کر لیا ہے، عبور کر لیا ہے۔ و در سل کے عالم ارواح داخل شدے، اور اب یہ عالم ارواح میں داخل ہو چکا ہے یہ سالک، اب عالم مادہ سے یہ عبور کر چکا ہے۔ و سفر اعظم، سفر اعظم اس کا کون سا ہے؟ جو اسلام اعظم ہے، ایمان اعظم ہے اور جہاد اعظم ہے اور ہجرت عظمیٰ ہے، یہ ان 4 مراحل کو اس نے طے کرنا ہے۔ یعنی سفر یعنی سفر از عالم نفس، از عالم روح و انتقال از کشور ملکوت بے مملکت جبرور و لاہوت خواہد رسید، یعنی اب اس انسان نے اس عالم ملک سے عبور کیا، اور عالم ملک سے عبور کرنے کا مطلب ہے اس نے عالم نفس کو طے کر لیا، اور یہ منتقل ہو چکا ہے جو عالم ملک، عالم نفس، اس سے عبور کرنے کے بعد یہ اب عالم جبروت میں داخل ہو چکا ہے، عالم لاہوت میں داخل ہو چکا ہے، اور جو ملکوتی جو امور ہیں، ملکی امور جو ہیں، یعنی عالم ملک جو عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ سے نکل کر یہ سالک عالم جبروت اور عالم لاہوت کی طرف جو ہے یہ داخل ہو چکا ہے۔ ان مراحل کی اجمالی تفصیل ابھی تک بیان ہو چکی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی ان عوالم کو مزید یہاں وضاحت کے ساتھ اب پیش نہیں کرنا چاہ رہے، جو اجمالی سی وضاحت اب تک آیت اللہ تہرانی نے پیش کر دی اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اور مزید آگے جو ہیں وہ سلوکی دستورات کو اگلے مرحلے میں اور اگلی فصل میں اپنے استاد بزرگوار مفسر قرآن آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مراحل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلند مراتب طے کرنے کی اور حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔